آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس دور جنوں کی کہانی کوئی لکھو، جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو۔ اس دور جنوں کی کہانی کوئی لکھو، جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو۔ کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے، کیوں رک گئی قلم کی روانی کوئی لکھو۔ کیوں اہل شوق سر بگریباں ہیں دوستو، کیوں خوں بدل ہے عہد جوانی کوئی لکھو۔ کیوں سرمہ در گلو ہے ہر ایک طائر سخن، کیوں گلستاں قفس کا ہے ثانی کوئی لکھو۔ ہاں تازہ سان ہاں کا کرے کون انتظار، ہاں دل کی واردات پرانی کوئی لکھو۔ اس دور جنوں کی کہانی کوئی لکھو۔ یہ جو جنوں کا دور گزر رہا ہے نا، اس کی بھی کہانی لکھو نا۔ کب تک داستانوں میں بھٹکتے رہو گے، کب تک پرانی کہانیاں دہراتے رہو گے۔ اس دور جنوں کے بارے میں لکھو نا، اس دور جنوں کی کہانی کوئی لکھو، جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو۔ اور جب اس دور جنوں کی کہانی لکھو نا، تو کہہ دینا کہ سارے جسم برف کی مانند بالکل ٹھنڈے ہو چکے تھے، سارے جسم بے حس ہو چکے تھے۔ وہ اس میں اب کوئی گرمی کوئی حدت باقی نہیں رہی تھی، ان میں زندگی باقی نہیں رہی تھی، برف کے مانند سارے لوگ ہو چکے تھے۔ یہ لکھنا، جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو۔ خون کی جگہ پہ کہنا کہ ان کے رگوں میں پانی دوڑ رہا تھا، جن میں کوئی ابال نہیں آتا تھا، کوئی جذبات نہیں ہوتے تھے، کوئی غصہ نہیں آتا تھا، ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی، کوئی توفیق نہیں ہوئی۔ تو جس میں بالکل جتنے لوگ تو سب برف کی مانند تھے، اور ان کے رگوں میں دوڑنے والا خون کی جگہ پر پانی دوڑتا تھا۔ اس دور جنوں کی کہانی لکھنا، تو یہ بھی لکھنا، اس دور جنوں کی کہانی کوئی لکھو، جسموں کو برف خون کو پانی کوئی لکھو۔ کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے۔ یہ کہہ دینا کہ جب کوئی لکھتا تھا، تو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے، کاٹ دیے جاتے تھے۔ تو کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہوئے، کیوں رک گئی قلم کی روانی کوئی لکھو۔ کیوں اس دور میں جب کوئی لکھتا تھا تو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے، تو اس دور کی کہانی کیوں نہیں آگے بڑھ سکی، کیوں نہیں اگلی نسلوں کو وہ منتقل ہو سکی وہ کہانیاں آج کے۔ تو یہ بتا دینا کیوں رک گئی قلم کی روانی چل رہی تھی، اس لیے رک گئی کیونکہ لکھنے والے سارے ہاتھ قلم کر دیے گئے۔ کیوں رک گئی قلم کی روانی کوئی لکھو۔ کیوں اہل شوق سر بگریباں ہیں دوستو۔ سر بگریباں بالکل گردن جھکائے ہوئے رہنا، اپنے گریباں میں گردن کو جھکائے ہوئے رہنا، شرمندگی کے یا بے بسی یا مجبوری لاچاری کی بنا پر اپنے سر کو اپنے گریباں میں دیے رہنا۔ کیوں اہل شوق سر بگریباں ہیں دوستو، کیوں خوں بدل ہے عہد جوانی کوئی لکھو۔ جو تھے اہل شوق تھے، جنہیں لکھنے کا جو شوق تھا، وہ آج سر گریباں میں سر دیے ہوئے بالکل ناکارہ، بالکل نا امید، شکستہ دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوں بدل ہے عہد جوانی، اور جو جوان ہیں آج کے دور کے، ان کے دل جو ہے ان کا دل ہی خون ہو چکا ہے۔ ان کے دل میں خون ہونا چاہیے تھا، تو وہ دل ہی خون ہو چکا، وہ دل ہی مر چکا ہے اب اس کا۔ کیوں خوں بدل ہے عہد جوانی کوئی لکھو۔ یہ عہد جوانی یوں ہی بے دلی بے حسی میں گزر رہی ہے اس کی، یہ بھی لکھ دینا۔ کیوں اہل شوق سر بگریباں ہیں دوستو، کیوں خوں بدل ہے عہد جوانی کوئی لکھو۔ کیوں سرمہ در گلو ہے ہر ایک طائر سخن۔ ہر ایک پرندہ گانے والا، خوش گلو گانے والے نے سرمہ در گلو کا مطلب کہتے ہیں کہ پرندے کو یا کسی کو اگر سرما کھلا دیا جائے تو اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے، بول نہیں پاتا، اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں سرمہ در گلو ہے ہر ایک طائر سخن۔ تو جو بھی پرندے تھے نغمے گانے والے، ان کو سرما کس نے ان کے حلق میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ گا نہیں سکتے۔ کیوں سرمہ در گلو ہے ہر ایک طائر سخن، مطلب ہر بولنے والے کی زبان کو خاموش کر دی گئی ہے۔ کیوں گلستاں قفس کا ہے ثانی کوئی کہو۔ کیوں آج یہ گلستاں، یہ جو ملک ہے، یہ جو ہمارا، یہ گلستاں جو ہے قفس کا ثانی، یہ بالکل جیل خانہ بن گیا ہے، یہ قید خانے میں کیوں تبدیل ہو گیا ہے ہمارا یہ سارا ملک، کہ جو کوئی کچھ کہے اس کی زبان بند کر دی جائے۔ کیوں سرمہ در گلو ہے ہر ایک طائر سخن، کیوں گلستاں قفس کا ہے ثانی کوئی لکھو۔ ہے تازہ سان ہاں کو کرے، ہاں تازہ سان ہاں کا کرے کون انتظار۔ اب کوئی تازہ واردات ہو، کوئی تازہ سانحہ گزرے تب بھی ہم لکھیں، اس کا کون انتظار کرے گا؟ روز تو صبح و شام تو سانحے گزر رہے ہیں۔ ہاں تازہ سانحہ کا کرے کون انتظار، ہاں دل کی واردات پرانی کوئی لکھو۔ نہیں کچھ بس چلتا تو چلو، جو دل پہ پچھلی واردات جو گزری تھی وہی لکھو، نئے سانحوں کا انتظار کون کرے گا۔ ہاں تازہ سانحہ کا کرے کون انتظار، ہاں دل کی واردات پرانی کوئی لکھو۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسے لگے وہ بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔